بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے اور سب کے کام آسان بنائے۔ دیکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، اور ہم اس کے لیے بہت تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی ایک چیز کے لیے بھی اللہ کے سامنے خلوص دل سے بیٹھ جائیں اور اس سے کہیں کہ جب تک میری حاجات پوری نہیں ہوگی میں جو ہے یہاں سے نہیں ہٹوں گا، تو مجھ سے جو ہے بے پناہ محبت کرتا ہے، میرا رب ہے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ جب آپ یقین کر کر رب کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں نا، پھر ملتا ہے۔ بھلے اس چیز کو ملنے میں سالوں لگ جائیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس آزمائش کے لیے تیار ہیں، کیونکہ بعض اوقات آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں نا تو پھر انعام بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ جیسے کہ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں انہیں اپنی کزن سے گہرا لگاؤ ہو گیا، بہت دلچسپی ہو گئی، لیکن یہ تھا کہ انہیں اپنی کزن سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کی بھی بہت فکر اور پرواہ تھی، اور انہوں نے اس چیز کو کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کیا کہ ان کی عزت پر بات آئے گی یا فیملی میں کچھ نگیٹو امیج آئے گا۔ بہرحال وہ ویٹ کرتے رہے کہ وہ تھوڑے اسٹیبل ہو جائیں، تھوڑی سی ان کی جاب کی اسٹیبلٹی آ جائے تو پرپوزل بھیجیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں فائنینشیل تھوڑی سی میرے کنڈیشن جو تھی وہ بیٹر ہوئی اور میری جاب اچھی ہوئی تو میں نے پرپوزل بھیجا۔ کہتے ہیں کہ اب جب میں نے پرپوزل بھیجا تو وہاں سے نہ ہو گیا، مجھے اس کے لیے بہت دکھ گزرا۔ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، اللہ سے رو رو کر دعائیں شروع کر دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میری زندگی کا ساتھی بنا دے، وگرنہ میرے دل سے خیال نکال دے۔ یہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرے پاس بہت میسیجز آتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کو پسند کرتے ہیں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بس وہ شخص ہماری زندگی میں آ جائے۔ اللہ کے فیصلے کو بھی دیکھا کریں کہ اللہ آپ کے لیے کیا چاہتا ہے، اس نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے، اور اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھیں۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر حق میں بہتر ہے تو ملے، ورنہ نہ ملے، کیونکہ بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جب وہ ہمیں مل جاتی ہیں تو ہمارے لیے مزید آزمائشیں بن جاتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کاش کہ ہم نے اس چیز کو مانگا ہی نہ ہوتا، تو وہ والی کیفیت نہ آئے۔ اس لیے اللہ سے کہا کریں کہ جو حق میں بہتر ہے وہ ملے، اور جو مجھے ملے میں اس میں راضی رہوں اور خوش رہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، رو رو کر دعائیں کرنا شروع کر دی، اور اپنا یہ معاملہ صرف اللہ کے درمیان رکھا، اس کے علاوہ میں نے اپنی فیلنگز کسی سے بھی شیئر نہیں کی۔ رشتے کے انکار کے بعد تو میں بہت تکلیف میں تھا، لیکن میں نے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اب بہرحال اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، میرے والدین میرے لیے رشتہ تلاش کرتے رہے، مختلف لڑکیاں دیکھتے رہے، لیکن میرا دل کہیں بھی راضی نہ ہوا، کیونکہ جوانی سے لے کر اس اسٹیج تک صرف ایک اس لڑکی کی ہی امیج میرے مائنڈ میں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دل نہ کہیں بھی راضی نہ ہوا۔ میں نے اپنے کریئر پر توجہ دی، اپنی چیزوں کے اوپر فوکس کیا، اپنی لائف کو اسٹیبل کیا، اور الحمدللہ میں نے دن و رات محنت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا، میرے فائنینشیل کنڈیشن بہت امپروو ہوئی، میرے پیرنٹس بہت راضی اور خوش ہوئے۔ کہتے ہیں کچھ سالوں کے بعد اس لڑکی کی ڈیورس ہو گئی، اور ریزن یہ تھی کہ جو ہے وہ اولاد نہیں دے سکی۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ گزرا، کیونکہ میں اس لڑکی کی ہمیشہ خوشیاں مانگتا رہا اللہ سے، اس لڑکی کے لیے اچھے حالات مانگتا رہا، عزت مانگتا رہا، لیکن کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا نا تو مجھے بہت تکلیف گزری، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک بار پھر اپنا پرپوزل اس کے گھر بھیجوں گا۔ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس کی شادی ہوئی، سالوں اس کی شادی رہی، اس کی طلاق ہو گئی، میرے والدین اس بات پہ مجھ سے خفا تھے، لیکن میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے والدین کو منایا اور عزت کے ساتھ دوبارہ اپنا پرپوزل ان کے گھر بھیجا۔ کہتے ہیں کہ اس بار میرا پرپوزل ایکسیپٹ ہوا، اور الحمدللہ جب میرا پرپوزل ایکسیپٹ ہوا مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے پھر سے تہجد پڑھ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرنا اور شکر کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے تہجد پڑھ کے اسے مانگتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا، اب تہجد پڑھ کے اللہ کے حضور شکر ادا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی، الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں آج، اور ہم ایک بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میں نے اس چیز سے یہ بات سیکھی کہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ ملتی ہیں، چاہے کچھ عرصہ ایسا آئے زندگی میں جہاں نا امیدی آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، لیکن جو دعا ہم تہجد میں مانگتے ہیں وہ ملتی ہے، چاہے تاخیر کے بعد ہی کیوں نہ ملے۔ لیکن تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہتر کر کے، اس حاجات کو، اس نیڈ کو، اس آپ کی خواہش کو بہت بہترین کر کے آپ کو عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے سال جو میرے اندر تڑپ تھی اور نہ ملنے کی جو تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ عطا کیا تو میرے اندر اس چیز کی قدر اور بڑھ گئی۔ میں نے بہت قدر کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، بہت خلوص اور محبت کے ساتھ اس رشتے کو نبھایا اور نبھا رہا ہوں، اور میں اپنی بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں۔
دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ ہر حال میں نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے جو بھی ڈیسیجنز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے عافیت مانگا کریں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں ہمارے مانگنے پر مل جاتی ہیں لیکن اس میں عافیت نہیں ہوتی، وہ ملنے کے بعد آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے خیر، عافیت، سلامتی ضرور مانگا کریں، اور جو بھی مانگیں اللہ سے کہا کریں کہ میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے ملے، اور میں اس میں راضی رہوں، تیرے جو فیصلے ہیں اس میں راضی رہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ جب ہم خلوص نیت سے کچھ مانگتے ہیں نا، اور جب ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں تو ملتا ہے، لازمی ملتا ہے۔